حیا کو کمرے سے نکال کر وہ دوبارہ سو گیا تھا۔ پھر اس کی آنکھیں 11 بجے کھلی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹا چھت کو دیکھتا رہا تو ساتھ ٹیبل سے فون اٹھایا اور پیغام سنارا کے نام چھوڑا۔ ڈاکٹر سے کہنا رپورٹ ڈائریکٹ مجھے میل کرے۔ آئی وانٹ ٹو ہینڈل دس میٹر مائی سیلف۔ وہ فون پر دوبارہ ٹیبل پر ڈال دیا۔ زخم ابھی منبل نہیں ہوا تھا، کندھے اکڑے پڑے تھے۔ بمشکل اٹھا۔ وہ سیڑھیوں پہ لانگتا نیچے آیا اور کچن کی ریکٹینگولر ونڈو سے اندر جھانکا، جہاں سے کچن کا بس ایک رخ واضح ہوتا تھا، جبکہ اندر سے بآسانی پورا لاؤنج دیکھا جا سکتا تھا۔ ابھی اماں کافی ہی دے دیں کہہ کر اس نے رخ پھیرا اور پھر دوبارہ بجلی کی سی تیزی سے کچن کی طرف مڑا۔ حیا کافی کا مگ کاؤنٹر پر رکھ کر مڑ رہی تھی۔ بڑی آنکھوں کو سکیڑ کر کچن کو اسکین کیا گیا اور پھر وہ اسکین نظر انداز کرتے آواز دی، بھی اماں کافی آپ کے ہاتھ کی بنی لوں گا۔ وہ مڑ گیا۔ اندر سے کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج میں تھا۔ جب حیا کچن سے نمودار ہوئی، بال جوڑے کی طرح اوپر باندھے ہوئے تھے، جس میں سے لٹ نکل کر اس کے چہرے اور گردن کو چھو رہی تھی۔ حمزہ نے کھنکی اسے دیکھا۔ وہ کافی کا مگ پکڑے اس طرف آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی کافی تو میں نہیں لوں گا، اس نے سوچا۔ پھر اس کی وہاں آمد سے انجان بنتے ٹی وی پر نظریں مرکوز کر لیں۔ حیا اب اس کے بالکل پاس آ گئی تھی۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا اور کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے پاس سے گزرا۔ دوسری طرف اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے اور کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ پھر مسکرا کر حمزہ کو دیکھا اور سر کو خم کیا۔ حمزہ دانتوں پر دانت جمائے اپنی خوش فہمیوں پر لعنت بھیج رہا تھا اور رہ رہ کر اسے غصہ حیا پر آ رہا تھا۔ ٹیڈی نہ ہو تو بھی اماں میری کافی لے آئیں اب، وہ جلا کر بولا، مگر کچن خاموش رہا۔ یہاں حیا کے ساتھ بیٹھ کر وہ اور برا محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگا اور پھر حیا کی آواز پر چونک کر مڑا۔ بھی اماں چھٹی پر ہیں؟ وہ اپنے مگ پر جھکی تھی۔ کیا مطلب چھٹی پر ہے؟ کہ اس سے پوچھ کر حمزہ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مالکن سے پوچھ کر اس نے بے نیازی سے کندھے جھکائے۔ ہو دی ہیل مالکن! وہ گلے کے بل لچکایا چلا آیا۔ حمزہ کا منہ ہلکتا کڑوا ہو گیا، آنکھیں شعلے برسانے لگی تھیں۔ حیا سہم گئی، پھر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ آئی ایم دی مالکن، وہ اٹک کر بولی اور حمزہ نے جھپٹ کر اسے بازو سے پکڑا اور گھنٹا صوفے پر موڑتے حیا کے اوپر جھکا۔ تم اس کہہ کے فیصلے نہیں لے سکتی میں چپ ہوں۔ میری کمزوری مت سمجھو، میں کتنا برا ہو سکتا ہوں تمہیں یاد ہوگا۔ انگلیاں بازو میں دھنسی جا رہی تھیں اور تکلیف سے حیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ حمزہ تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا؟ خود کو چھڑوانے کی کوشش کیے بغیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے آہستہ سے بولی۔ یکدم اس کے بازو پر گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ نظریں چرا گیا۔ تم واپس چلی جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، گلے میں گلٹی ابھری اور بہت سے سچ لیے اندر گم ہو گئی۔ تم واپس چلی جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، گلے میں گلٹی ابھری اور بہت سے سچ لیے اندر گم ہو گئی۔ کہاں؟ وہ اب بھی شوق میں بیٹھی تھی۔ در بدروں کی یاس نے چاچو کہنے سے اعتراض کیا اور اسے دیکھے بغیر فرش پر نظریں گھماتا رہا۔ تم جانتے تھے میں کہاں ہوں اور تم مجھے لینے نہیں آئے؟ حیا کی آنکھوں میں حیرت، دکھ، افسوس اب تھا۔ آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو، میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ اب کا لہجہ سخت ہو گیا اور وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ ہوں۔ حیا نے سر جھٹکا، کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی اور اب اندر جانے بھی گھسکی تھی۔ وہ مگ اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ حمزہ جانتا تھا وہ کہاں ہے، پھر بھی اسے واپس لانے کی کوشش تک نہیں کی۔ اسے صدمہ لگا تھا۔ حیا دل گرفتہ سے کھانا بنانے لگی تھی۔ بھی اماں کو چھٹی دی تھی تو اب ان کا کام بھی تو اس نے ہی سنبھالنا تھا۔ کھانا چولہے پر رکھے وہ لاؤنج میں آئی، ایک نظر حمزہ کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ ترتیب چینل بدلتی رہی اور پھر ایک چینل پر رکی۔ یہ مارننگ شو تھا جس کے نیچے پٹی چل رہی تھی، شوہر کو قابو کرنے کے طریقے۔ حیا نے سر جھٹکا اور چینل بدل دیا۔ دل میں خیال آیا، دیکھنے میں کیا حرج ہے تو دوبارہ وہی چینل لگا دیا جس پر ہوسٹ دوسری کچھ سلیبریٹی مہمانوں سے شوہر کو قابو کرنے کی پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ حیا نے احتیاطاً آواز دھیمی کر لی، آدمی کے دل کا رستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ شوہر آپ سے پیار کرے تو اسے اچھے سے کھانا بنا کر کھلائیں۔ ایک مانچ بلڈ سلیبریٹی چہک چہک کر بتا رہی تھی اور باقی لوگ اسے سراہ رہے تھے۔ شوہر کو قابو کرنے کے طریقے۔ وہ مردانہ آواز پر جھکی، پیچھے شیری دونوں ہاتھ صوفے کی پشت پر جمائے کھڑا تھا۔ وہ پہلے سے کمزور لگتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں چلا تم کب آئے؟ وہ چہرے پر ہائی لائٹ کو
اپنے کان کے پیچھے اڑیس رہی تھی۔ جی آپ اپنے شوہر کو قابو کرنے کے طریقے دیکھنے میں اتنی مصروف تھی تو آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ وہ مسکراہٹ تو بھائے کھڑا تھا، یوں ہی سامنے آ گیا تھا چینل۔ وہ خوبی سے بولی، تم بتاؤ اب لیٹسٹ ہو گیا؟ آیا نے موضوع بدلا۔ جی ہو گیا، رپورٹ ابھی نہیں آئی کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور پھر پلٹا۔ سوچے آیا بھابھی، اگر حمزہ بھائی کو پتہ چلے کہ آپ ان کو قابو کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ معصوم سی شکل بنائے کھڑا تھا۔ آیا نے اس سے گزرا، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں، آپ کے بھیانک شوہر کو مد نظر رکھتے انجام سے ڈرا رہا ہوں۔ وہ موڈ میں تھا، میرا شوہر بھیانک نہیں ہے۔ آیا نے دبا دبا سا احتجاج کیا اور شیریں گردن پیچھے پھینک کر ہنسا۔ آیا کو تو برا ہی لگ گیا، اس نے چینل بدل دیا۔ شیریں اپنی ہنسی روکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور پھر دروازے سے مڑا۔ بھابھی، حمزہ بھائی کے دل کا راستہ پیٹ سے نہیں مجھ سے ہو کر گزرتا۔ اس نے فخر سے اپنے سینے پر انگلی سے دستک دی، بائیں آنکھ دبائی اور دروازہ بند کر دیا۔ آیا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور وہ دوبارہ وہی چینل لگا کر بیٹھ گئی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس نے حمزہ کمرے سے باہر آیا، اب سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ آیا کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے فوراً چینل بدل دیا، مگر حمزہ لمبے ڈگ پر تھا، اب شیریں کے کمرے کے باہر کھڑا جا رہا تھا۔ آیا کھڑی ہو گئی، یہ نارمل نہیں تھا۔ شیریں نے دروازہ کھولا اور حمزہ سے دھکیلتا اندر گیا۔ آیا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ پیچھے ہو جائے یا نہ، تبھی کمرے میں سے حمزہ کے چلانے کی آواز بلند ہوئی اور بے اختیار آیا کے قدم کمرے کی طرف اٹھے۔ اب وہ دروازے میں شرشر رہ گئی تھی، حمزہ دونوں ہاتھوں سے شیریں کا گریبان پکڑے ہوئے تھا۔ غصے ہوئی اور بے اختیار آیا کے قدم کمرے کی طرف بڑھے۔ اب وہ دروازے میں شرشر رہ گئی تھی، حمزہ دونوں ہاتھوں سے شیریں کا گریبان پکڑے ہوئے تھا۔ غصے سے اس کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ شیریں کنفیوز آئی، اس کے ہاتھوں میں جکڑا کھڑا تھا۔ بھائی میری بات تو سنیں، اس نے لب کھولے مگر حمزہ نے اسے پیچھے دھکیلا۔ ڈونٹ کال می بھائی، وہ چلایا۔ وہ ایسا چلایا کہ دروازے میں کھڑی آیا کو لگا اس کا دل سینے سے باہر آ گرے گا۔ شیریں الگ دکھ اور صدمے سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے ذلیل کروا کر رکھ دیا شیریں، میں شیریں کرتا نہیں تھکتا تھا اور تم نے مجھے ذلیل کروا دیا۔ لیتے ہو تم؟ ہاں، کب سے یہ نشہ کر رہے ہو تم نے ایک بار نہیں سوچا مجھے پتہ چلے گا تو مجھے پر کیا گزرے گی؟ شیریں نے کچھ کہنا چاہا مگر حمزہ کب سن رہا تھا۔ آیا کہیں دیکھ گئے؟ میں تمہیں اس گن سے نکال کر لایا، ایک اچھی زندگی تھی مگر تم نے شیریں اس گن کو ہی پکڑ لیا۔ آیا ہوش میں آئی اور آگے بڑھی، حمزہ کے بازو کو پکڑ کر شیریں کو چھڑوانا چاہا۔ چھوڑو اسے، پیچھے ہٹو، وہ چلا کر رہ گئی۔ حمزہ نے ایک کاٹدار نظر اس پر ڈالی اور اپنا بازو جھٹکا۔ آیا کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ میرا بھائی نہیں تھا، تمہیں بھائی بنایا، پیار دیا، اپنے بچے کی طرح پالا۔ اس کا تنفس کھڑا ہو رہا تھا۔ شیریں اس کے ہاتھ میں بے یقینی اور صدمے سے کھڑا بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مگر شاید تم اس قابل تھے شیریں، تم وہیں ان گنڈوں میں رہتے، لوگوں کو مارتے، نشے کرتے، تم اسی قابل تھے۔ میرا بھائی نشئی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ چیخ کر تھک گیا تو اسے قریباً دھکیلتے ہوئے پیچھے ہوا۔ ٹوڈے آئی لاسٹ دی اونلی ممبر آف مائی فیملی، اس کی آواز میں رنج تھا۔ وہ دروازے کو زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ آیا اور شیریں یوں ہی کھڑے۔ وہ شیریں کی طرف بڑھا اور اسے دوبارہ گریبان سے ٹوڈے آئی لاسٹ دی اونلی ممبر آف مائی فیملی، اس کی آواز میں رنج تھا۔ وہ دروازے کو زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ آیا اور شیریں یوں ہی کھڑے، گلتے بند ہوتے دروازے کو دیکھتے رہے۔ آیا حمزہ کے پیچھے نکلی مگر وہ بیرونی دروازے سے باہر جا رہا تھا تو واپس کمرے میں آ گئی جہاں شیریں سر دونوں ہاتھوں میں جھکائے کھڑا تھا۔ شیریں، حمزہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ پریشان ہے، تم ڈرگز لیتے ہو، تم کچھ ہو گیا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ آیا محتاط الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی۔ میں نے کبھی ڈرگز نہیں لی۔ آیا کو بہت مشکل آواز سنائی دی اور وہ وہیں اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ تم ڈرگز نہیں لیتے؟ شیریں نے نوکری میں گردن ہلائی، پھر آیا الجھ گئی تھی۔ بھائی کو مجھ پر یقین ہے، اس کی آواز میں بے یقینی سی تھی۔ نہیں، وہ پریشان ہو گیا۔ آیا نے صفائی دی، نہیں، ان کو مجھ پر یقین نہیں۔ وہ دل گرفتہ سا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ آیا لاؤنج میں آئی، ٹی وی بند کیا اور سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں چلی گئی۔ 4 بجنے کو تھے مگر حمزہ اور شیریں دونوں کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ آیا اس نئی صورتحال سے پریشان نظر آ رہی تھی۔ گھر کا ماحول یکدم بگڑ گیا تھا۔ پہلے اس نے سوچا ڈاکٹر اور ان کو کال کرے مگر نہیں، اسے اپنے گھر کا مسئلہ خود سلجھانا تھا۔ اس نے سمایا کو گھر بلا لیا تھا اور ساتھ ہی اسے شیروان کو بلانے کا بھی۔ اس وقت وہ شیریں کمرے میں بیٹھے اس غیر متوقع انکشاف پر بحث کر رہے تھے
بالکل بھی نہیں آیا بھابھی، شیری تقریباً ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہمیں کبھی نہیں لگا کہ وہ آیا ہے۔ شہروان اور سمایا تو جیسے شوق میں آ گئے تھے۔ شیری مجھ سے کچھ نہیں چھپا تھا، وی آر بیسٹ فرینڈ، سمایا اپنی طرف سے وعدہ کر رہی تھی۔ حیا پر سوچ انداز میں گویا ہوئی رپورٹ کی ہارڈ کاپی جو میں نے ریسیو کی ہے، اس کے مطابق ڈرگز لیے اسے چند دن ہو گئے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ ایسا ہوا اور تبھی سمایا کی آنکھیں چمکی۔ شیروان، وہ مشن پر تم لوگ تھے پچھلے دنوں، اور جب شیری کی طبیعت بگڑ رہی تھی وہ کہہ رہا تھا اسے کھانا نہیں پسند، تو مطلب وہ لوگ کھانے میں کچھ ملاتے تھے۔ اوہ گاڈ، سمایا کا سر چکرا گیا۔ نہیں یار، شیروان کو اس کی کہانی ہضم نہیں ہوئی۔ میں بھی وہ کھانا کھاتا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ تم لوگ ہمیشہ ساتھ کھانا کھاتے تھے اور دونوں اپنے تجربے کے مطابق ہر پہلو پر غور کر رہے تھے، اور حیا ان کو موڈریٹ کر رہی تھی۔ نہیں، وہ پریمیم ممبر تھا اور اندر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور ہم انہیں حیرت اور شوق سے پھیلنے لگے۔ ہم باہر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ شیروان بیڈ سے قریباً اچھلا تھا۔ بھابھی، اگر حمزہ سر کو پتہ چلا وہ بہت غصہ کریں گے۔ سمایا نے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور حیا بمشکل مسکرائی۔ اب اس سے کیا بتاتی کہ تماشا پہلے ہی ہو چکا ہے، تم دونوں کھانا کھا جانا۔ حیا باہر آ گئی تھی۔ زرد تھال دوڑے میں کب کا الٹ چکا تھا۔ صبح سے بنا کھانا یوں ہی ادھر رہ گیا تھا، وہ بھی مغرب پڑھ کر کمرے میں ہی رک گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ڈرگز اس کے جسم میں اتنی صلاحیت کر چکی ہے کہ اس کا جسم عادی بن چکا ہے۔ پہلے وہ اپنے جسم میں ڈرگز کی موجودگی سے بے خبر تھا، مگر اب جب وہ جان چکا ہے تو اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اس سے چھٹکارا قریباً ناممکن ہے۔ اور اس وقت حیا موبائل پر نشے کے عادی لوگوں پر مختلف آرٹیکل اور کتابیں کھول رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور سست قدم اٹھاتا حمزہ اندر داخل ہوا۔ حیا کو نظر انداز کرتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے ابھی تک سیاہ شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ شیرین نظر نہیں آ رہا۔ ریسٹ واچ اتارتے اس نے سرسری سا پوچھا۔ باہر گیا تھا۔ حیا موبائل پر جھکی رہی۔ حمزہ اب جیب سے کپڑے نکال کر واش روم میں جا رہا تھا۔ 5 منٹ بعد جب وہ نکلا تو بیڈ پر کھانا لگے پڑے تھے۔ اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی۔ ایک نظر حیا پر ڈالے، اسے یوں اس کے کہے بغیر کھانا رکھ دینا اچھا لگا تھا۔ حیا نے کن آنکھوں سے دیکھا۔ وہ سفید بھی گلے والی شرٹ اور سیاہ جینز پہنے ہوئے تھا، شرٹ کو بازوؤں سے کلائی تک موڑا ہوا تھا۔ شیری کچھ کہہ رہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے وہ دوبارہ حیا سے مخاطب ہوا۔ وہ تھکا ہوا نظر آتا تھا۔ ہاں، یہی کہ وہ ڈرگز نہیں لیتا، اور یہ کہ تمہیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حمزہ نے ہونٹ بھینچے۔ اس نے منہ میں نوالہ رکھا اور پھر حیا کو دیکھا۔ اچھا کھانا بناتی ہو؟ ہاں، حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں نے کچھ کہا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے اسے خفیہ دیکھ کر سر جھٹکا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو موبائل پر کسی کا نمبر ملاتے کھڑا ہوا۔ بیل جاتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے دوسرا نمبر ملایا۔ ہاں شیروان، شیری تمہارے ساتھ ہے؟ یکدم وہ فکر مند نظر آنے لگ گیا تھا۔ میری بات کرواؤ اس سے۔ دوسری طرف شاید مثبت جواب ملا تھا۔ اچھا۔ جب وہ اٹھے تو اسے کہنا شرافت سے گھر آ جائیں، حمزہ نے حتمی کہا اور فون بند کر دیا۔ حیا برتن اٹھا چکی تھی اور اب بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ حمزہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹ کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی بڑھتی شیو پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ شیشے میں حیا کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ نرمی مگر سنجیدہ سے لہجے میں گویا ہوا اور کچھ کہہ رہا تھا۔ شیری میرے بارے میں؟ ہاں، کہہ تو رہا تھا۔ وہ چپ ہو گئے۔ حمزہ نے عجیبے سے دیکھا اور وہ واپس مڑا۔ کیا؟ یہی کہ تم کتنے غصے والے خڑوس انسان ہو۔ وہ سنجیدہ تھی۔ شیری نے ایسا کہا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ بالکل، وہ ڈٹائی سے بولی۔ الفاظ تو تمہارے لگتے ہیں۔ وہ دوبارہ شیشے کی طرف مڑ گیا تھا۔ اللہ معاف کرے۔ حیا نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے بارے میں ایسا سوچتی ہوں؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر صوفے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں، وہ مسکرایا۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور میں نے تمہیں آج تک بتایا ہی نہیں کہ میں نے تم سے نکاح کیا، کیونکہ مجھے تمہیں دیکھتے ہی پیار ہو گیا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو حیا، مجھے معاف کر دو۔ وہ اب اسے اپنے کندھے سے لگا رہا تھا۔ حیا کو لگا یہ خواب ہے۔ اس نے خود کو چٹکی بھری۔ آؤچ! وہ ہوش میں آئی۔
وہ دور شیشے کے پاس کھڑا تھا، عجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شرمندہ سے وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں ایک بار ڈاکٹر سے مل لینا چاہیے، شیری کے لیے یہ ڈاگ چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ چہرے پر آئی لڈ کو پیچھے کرتے ہوئے وہ حمزہ سے کہہ رہی تھی۔ مسز حیا نے دانتوں پر دانت رکھے اور چبا کر کہا، آئی ایم مسز۔ حمزہ نے جواباً ہونٹ کھول کیے۔ اوکے۔ پھر لیپ ٹاپ اٹھاتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں مل آیا ہوں اور جنہوں نے شیری کو اس سزا میں دھکیلا ہے اور ان سے بھی نمٹ آیا ہوں، وہ مصروف سا بولا۔ میں شیری کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ حیا کو دوبارہ والا ہنگامہ یاد آیا اور وہ مشکوک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو اتنا غصہ کیوں کیا ہے بیچارے پر، تاکہ اب جب ہی وہ جانتا ہے کہ اس کا جسم ڈرگس کا عادی ہو تو اس ڈرگ کو لینا چاہے گا، اور جب وہ ایسا کچھ کرے تو اسے یاد رہے کہ وہ مجھے کھو دے گا۔ اس کی آواز سنگین ہو گئی تھی۔ پھر وہ خاموش اپنا کام کرتا رہا۔ کافی دیر بعد سر اٹھایا اور وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی تھی۔ بے اماں کی چھٹی کب تک ہے؟ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر انگلیاں گھماتے وہ کارون سے ٹیک لگا رہا تھا۔ حیا کا رنگ اڑا، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی اور وہ بال چہرے سے پیچھے ہٹاتے آہستہ سے بولی، میں نے ان کی پکی چھٹی کر دی ہے۔ حمزہ نے بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ وہ خفا سی بالوں میں برش پھیرتی ہوئی بولی، سینوں پر بازو باندھے حمزہ مسکرایا مگر فوراً ماتھے پر سے لوٹ آئے۔ تم جانتی نہیں ہو میں کتنا غصہ مت کرنا، اب برا پیش آ سکتا ہوں۔ ہاں، وہ جیسے میں ڈر گئی۔ اس نے برش والا ہاتھ ہوا میں ہلایا۔ حمزہ نے سر جھٹکا اور دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ حمزہ تمہیں کیا پسند ہے؟ وہ شیشے میں اس کا عکس دیکھ رہی تھی۔ خاموشی۔ وہ مصروف سا بولا، حیا کا پارا ہائی ہوا مگر وہ ضبط کر گئی۔ بدتمیز۔